28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں دوستی اور دشمنی کا معیار بتایا ہے کہ دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا کہ پیغمبر آپ مومن قوم کو کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی پا لی ہے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے ابا ہو، اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قارب میں سے ہو، ان کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ ہو، لیکن آپ مومنوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی لگائے رکھے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی پالی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کا معیار بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا معیار اللہ کی رضا ہے، کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ صرف اللہ کی رضا ہے کہ یہ شخص قابل مبغوض ہے، یہ شریعت کے منافی باتیں کرتا ہے یا یہ شریعت کے خلاف چلتا ہے، اس کا یہ عمل کبھی ہے۔ تو اسی طرح سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا، کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بچے جو ہے وہ مکہ کے اندر تھے اور یہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے خط مکہ والوں کی طرف لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک راز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ اور فلانا نامی جگہ پر آپ کو یہ خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے۔ اور وہ صحابہ کرام گئے اور انہوں نے اسی مقام پر جس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کی تھی، اور وہاں پر اس خاتون کو پایا، اس کو کہا کہ ہمیں جو ہے نا خط دے دو، انہوں نے کہا خط نہیں ہے، کہا دے دو، کہا نہیں، کہا لنجردن کی، اگر خط نہیں دیں گی تو ہمیں مجبور ہوں گے، ہمیں آپ کو برہنہ بھی کرنا پڑے تو ہم کر لیں گے خط، لیکن آپ سے لے کر جائیں گے، کیونکہ اس خط کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کا قتل عام ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو خاتون ڈر گئی، انہوں نے اس خط کو دے دیا اور اس خط کو لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں دیکھا کہ یہ خط جو ہے حاتم بن ابی بلتہ کا لکھا ہوا ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ کہا حاتم بن ابی بلتہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، جو ہجرت کر آئے ہیں مہاجر صحابہ کرام، ان کے مکہ کے اندر جو ہے کچھ تعلقات ہیں، میرے مکہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بچے وہیں پر ہیں، تو میں چاہتا تھا ایک چھوٹا سا ان پر احسان کر لوں تاکہ وہ میرے اہل عیال کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ کرے، تاکہ وہ مجھے اپنا محسن سمجھے، میرے اہل عیال کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایدھن ان اقتل، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرمایا کہ عمر کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بدری صحابی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا بدری والوں کو کہ تم جو چاہے عمل کرو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ بدری صحابی ہے اور تم اس بدری صحابی کے حوالے سے ایسی بات کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سورہ ممتحنہ نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اپنے دشمن کو، اولیاء دوست۔